یہ بات کہ اور سیاروں پر بھی زندگی ہو سکتی ہے اتنی ہی قریب القیاس ہے جتنی آج سے 500 سال پہلے تک یہ بات قریب القیاس تھی کہ اور بر اعظموں پر بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ جس طرح دوسرے بر اعظموں پر زندگی آہستہ آہستہ دریافت ہوئی، اسی طرح اور سیاروں پر بھی زندگی آہستہ آہستہ ہی دریافت ہوگی۔ البتہ وہ دن جب پہلی بار پتہ چلے گا کہ کسی اور سیارے پر بھی حیات موجود ہے، ہم اہل زمین کے لیے بڑا پرتجسس دن ہوگا۔ شاید ایک نئی سن کا آغاز ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ وہاں محض زندگی ہو سکتی ہے جو ہماری ہی کوئی کالونی بنے گی، بلکہ یہ کہنا کہ کائنات میں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں قطعاً بعید از قیاس نہیں۔ اگرچہ سائنسدانوں نے ہر طرح کی حیات کے امکانات پر غور کیا ہے، جیسا کہ کارل ساگان ایک سیارے پر نائٹروجن کی ہوا میں سانس لینے والے زندہ غبارے جو بڑی بڑی جیلی فش نما جاندار ہیں تصور کرتا ہے۔ یہ جیلی فش نما جاندار دور سیارے کی سطح سے بہت اوپر بادلوں میں اڑتے پھرتے ہیں، کیونکہ اس سیارے کی سطح ٹھوس نہیں ہے بلکہ مائع اور گیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ غبارے نما مخلوق فضا میں ایسے اڑ رہے ہیں جیسے سمندر میں مچھلیاں تیرتی ہیں، اور سمندر کی مچھلیوں کی طرح بڑے غبارے چھوٹے غباروں کو کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی حیات کے ساتھ ساتھ بعینہ ایسی زندگی جیسی ہماری زمین پر پروان چڑھی کہ پائے جانے کے امکانات بھی قوی ہیں۔ کسی اور سیارے پر کسی ذہین مخلوق کا وجود کوئی اجنبی تصور نہیں۔ فکشن کی دنیا میں ہم انہیں ایلینز کہتے ہیں۔ فرض کریں کسی اور سیارے پر انسان یا انسانوں جیسی مخلوق ہے۔ فرض کریں وہ سیارہ ہماری کہکشاں میں بہت دور یا کسی اور کہکشاں میں واقع ہے، اور فرض کریں وہ انسان ہم سے تاریخ میں بہت آگے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ہم سے 10,000 سال ایڈوانس یعنی ترقی یافتہ ہیں، تو یقیناً ان کی ٹیکنالوجیز ہماری ٹیکنالوجیز سے بالکل مختلف اور بہت اعلیٰ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ مشینی زندگی کی بجائے کسی اور میٹیریل سے کام لیتے ہوں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے سیارے کا سارا نظام بایو میکینیکل بنا لیا ہو۔ چنانچہ اگر کسی اور سیارے پر زندگی ہوئی اور وہ لوگ سچ مچ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہوئے تو عین ممکن ہے انہوں نے ڈارک میٹر دریافت کر لیا ہو، یا ان کے پاس اینٹی میٹر کی کافی ساری مقدار موجود ہو، اور یوں توانائی کا مسئلہ ان کے ہاں وجود ہی نہ رکھتا ہو، یا وجود رکھتا ہو تو اس سے بھی زیادہ توانائی کا حصول ان کا مقصود مطلوب ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس جسمانی حیت میں جان بوجھ کر تبدیلی کر دی ہو، اور جسم کے اس بھاری تھیلے کو کم سے کم کر کے خود کو ہلکا پھلکا بنا لیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا ہلکا پھلکا بنا لیا ہو جیسے کوئی چھوٹی سی کانچ کی گولی، یا اس سے بھی چھوٹا جیسے کہ کوئی پارٹیکل۔ اس پر کوانٹم فزکس کی یہ عجیب و غریب حقیقت ہے کہ ایک الیکٹران ہمیشہ اپنے مشاہدے سے باخبر ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان خود کو ڈی میٹیریلائز کر سکتے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس قدر آگے ہونے کے وجہ سے انہوں نے دیگر سیاروں پر موجود زندگی یا انسانوں کے ہونے کا کھوج پا لیا ہو، یا ہمیں پیغام بھیجتے ہوں جو ہم نہ سمجھ پاتے ہوں، یا سرے سے انہوں نے زندگی یا انسانیت کے بیج ہی بعض سیاروں پر خود پھینکے ہوں۔ امکانات سے انکار ہی اصل کفر ہے۔ امکانات ہمہ وقت ہر بات کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ دور حاضر کی سائنس تو اس امکانات کو کہتی ہی نہیں، بلکہ یہ اسے پیرلل ریئلٹی کہتی ہے، جس کا اردو ترجمہ متوازی حقیقت بنتا ہے۔ اسی طرح ماہرین طبیات موجودہ کائنات کو یونیورس نہیں بلکہ آبزرویبل یونیورس یعنی قابل مشاہدہ کائنات کا نام دیتے ہیں۔ بقول کارل ساگان یہ کائنات حیات سے چھلک رہی ہے۔
اگر ایسا ہے تو ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور معلوم ہو جائے گا، جس طرح ایک دن ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اگر زمین کو گول مان لیا جائے تو یورپ سے ایشیا تک کا سمندری سفر کرنے سے راستے میں ایک اجنبی اور بالکل نیا بر اعظم یعنی امریکہ آتا ہے۔ امریکہ کا نام بھی اس شخص کے نام پر ہے جس نے اسے پہلی بار نیا بر اعظم تسلیم کیا۔ اس شخص کا نام امریگو تھا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کولمبس نے دریافت کیا، لیکن کولمبس نے آخری سانس تک یہ تسلیم نہ کیا کہ اس نے ایک نیا بر اعظم دریافت کیا ہے۔ وہ یہی کہتا رہا کہ اس نے انڈیا کا نیا راستہ ڈھونڈا ہے اور جہاں وہ اترتا ہے وہ انڈیا ہی ہے۔ خیر، جب پتا چلا کہ اس نے نئے بر اعظم پر بھی انسان آباد ہیں تو اس زمانے کے لوگ امریکہ سے واپس آنے والوں سے پوچھا کرتے، کیا وہ ہمارے جیسے انسان ہیں؟ کیا ان کی دو ٹانگیں ہیں؟ یہ وہ زمانہ ہے جب زمین کو چپٹا سمجھا جاتا تھا اور سمندر کو آسمان کے نیچے پھیلا ہوا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا مکان سمجھا جاتا تھا۔ کئی صدیاں ہماری حیرت یہ سوچ سوچ کر فزوں ہوتی رہی کہ وہاں انسان کیسے پہنچتے ہوں گے۔ آخر گزشتہ صدی میں کھوج لگایا گیا کہ 25,000 سال پہلے سائبیریا اور الاسکا کے درمیان جمی ہوئی برف تھی، تھر تھراتا پانی نہیں تھا اور ایشیا کے لوگ وہاں سے پیدل بر اعظم امریکہ پہنچے۔ یہ ایشیا کے قدیم قبائل تھے، قدیم امریکی جنہیں ہم ریڈ انڈینز کہتے ہیں۔ وہ نسلاً ہم ایشیاؤں کے بھائی ہیں۔ بالکل اسی طرح کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور سیارے کے بچھڑے ہوئے بچے نکلیں، کسی بڑے مرکز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، کسی بہت بڑی تقسیم کا حصہ، کسی کاسموپولیٹن سوسائٹی کا محض ایک جز۔ اس بات کے امکانات کو آج بھی ماہرین طبیات نے رد نہیں کیا کہ کسی اور سیارے سے کوئی ذی شعور مخلوق اگر ہمیں کچھ پیغامات بھیج رہی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم انہیں سمجھ پائیں۔ زمین تک پہنچنے والے متعدد قسم کے معلوم و نامعلوم پارٹیکلز کوئی میسج ہیں یا فقط لہریں؟ فزکس کے لوگ کہتے ہیں کہ اگلے زمانے کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا نشریاتی رابطہ کٹ جانے کے بعد سکرین پر جو مکھیاں سی آ جاتی تھیں وہ بن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ سگنلز ہوتے تھے، یہ سگنلز ہر وقت خلا سے زمین پر آ رہے ہیں۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ کائنات میں بڑی مسٹری، بڑا جادو ہے، رازوں سے لبریز یہ تاریک خلا بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ فلکیات میں بے پناہ اسرار ہیں۔ ہمارے سورج کے 8 سیارے ہیں جن میں سے زمین ایک ہے۔ ابھی نہیں معلوم کہ ہمارے بھائی سیاروں پر زندگی ہے یا نہیں۔ ہمارے سورج جیسے 1 کھرب سورج صرف ہماری کہکشاں میں ہیں اور تقریباً ہر ایک کے ساتھ مختلف تعدادوں میں سیارے ہیں۔ اس پر متضاد ہماری کہکشاں جیسی 1 کھرب کہکشاؤں کا اندازہ لگایا گیا۔ یہ وہ کہکشائیں ہیں جو آبزرویبل یونیورس میں پائی جاتی ہیں۔ فزکس تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ وہ کائناتیں جو ابھی ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتی لامتناہی تعداد میں ممکن ہیں۔ آبزرویبل کائنات میں اگر ہر کہکشاں کے ہر ستارے کے 7 سیارے ہوں تو خدا کی پناہ کل کائنات میں کتنے سیارے ہوں گے؟ اگر ہر کہکشاں میں صرف 10 سیارے بھی زمین جیسے ہوں تو پوری کائنات میں 10 کھرب سیارے زمین جیسے ہوں گے، اور اگر ہر کہکشاں میں صرف 1 سیارے پر بھی انسان ہوں تو 1 کھرب سیاروں پر انسان ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ ستارے سیارے گویا کائنات میں دھول کے ذرات کی طرح ہیں، اور بقول کارل ساگان ہم دھول کے ایک ذرے پر آباد ہیں۔ فرض کریں کسی اور سیارے پر ہمیں پہلے سے موجود زندگی نہیں ملتی، پھر بھی یہ بات تو یقینی ہے کہ اگر انسان نے خود کو ان فضول اور بے مقصد لڑائیوں میں ختم نہ کر لیا تو مستقبل کا انسان دیگر سیارے آباد کرنے کا اہل ہوگا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایک کاسموپولیٹن سوسائٹی کے وجود میں آنے کے امکانات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک ایسی سوسائٹی جس میں ایک نہیں کئی سیارے کسی مرکز کابینہ کا حصہ ہوں گے اور سارے سیاروں کے انسان ایک امت کی شکل میں رہ رہے ہوں گے۔ فرض کریں یہ سب آج سے 500 سال بعد ہو جائے گا۔
تو پھر ایسا سوچنا کہ آج سے پہلے ایسا کسی اور سیارے پر ہوا ہوگا اور ہم اسی کے پارچجات میں کبھی نہ کبھی جان جائیں گے کہ ہم کیسے، کب اور کہاں بچھڑے تھے، تو ایسا سوچنے میں حرج ہی کیا ہے؟ زمین سے صرف 50 میل کی دوری پر خلا یعنی اسپیس ہے، اس لیے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی ابتدائی جراثیم خلا سے زمین پر وارد ہوئے ہوں گے، کیونکہ 50 کلومیٹر تو بہت کم فاصلہ ہے، شاید لاہور سے شیخوپورہ جتنا۔ یہ فاصلہ نارتھ اور ساؤتھ پولز یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی پر کم ہو کر صرف 30 میل رہ جاتا ہے۔ سو جب زمین پر کوئی بڑا شہاب ثاقب گرتا ہے تو جو دھول اڑتی ہے وہ واپس خلا تک چلی جاتی ہے، اور یوں زندگی کے بے شمار جراثیم اپنے ساتھ خلا کی وسعتوں میں لے جاتی ہے۔ یہ شہابیے ہر سیارے پر اسی طرح گرتے ہیں اور وہاں سے اسی طرح دھول اڑاتے رہتے ہیں۔ آج سے ٹھیک 160 سال پہلے یعنی 30 جون 1908 کو سائبیریا میں ایک اتنا بڑا شہابیہ گرا کہ بقول کارل ساگان کئی ہزار کلومیٹر دور لندن میں بھی رات کے 2 بجے کھلے پارک میں بیٹھ کر اخبار پڑھا جا سکتا تھا۔ لندن میں رات کے 2 بجے کھلے پارک میں اخبار کیوں پڑھا جا سکتا تھا؟ کیونکہ شہابیے کے ٹکرانے سے جو دھول اٹھی وہ پورے سیارہ زمین کے گرد چھا گئی۔ ایسا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور ہر سیارے پر ہوتا ہے۔ یہ گرد و غبار اور پتھر اور سنگریز وقت کے ساتھ خلاؤں میں تہتے رہتے ہیں اور پھر کبھی نہ کبھی کسی اور سیارے پر گر جاتے ہیں، تو وہاں زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پین کا مطلب ہوتا ہے آل یعنی تمام، اور سپرم کا معنی تو ہر کسی کو معلوم ہے۔ پین سپرم کے مطابق زندگی کا بیج کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں اسے حالات نارمل نظر آئیں تو وہاں ارتقاء کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر پین سپرمیا درست ہے، جو کہ معلوم ہوتا ہے کہ درست ہے، تو پھر زندگی کا زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر پایا جانا ذرا بھی بعید از قیاس نہیں بلکہ یقینی ہے، اور اگر زندگی کا پایا جانا یقینی ہے تو پھر انسانوں کا پایا جانا یا انسانوں جیسی ذہین کسی اور مخلوق کا پایا جانا بھی کوئی مشکل خیال نہیں۔ پین سپرمیا کے مطابق زندگی کو کائنات میں پھیلا دینے والی قوت یقیناً نیچر ہے۔ اگر زندگی کو پوری کائنات میں نیچر نے خود پھیلا دیا ہے اور ایک نہ ایک دن ہماری ملاقات ایلین سے بھی ہو جاتی ہے کہ کبھی امید ہے، تو پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ ہم واحد ایسی مخلوق ہوں گے جو ذہین و فطین ہیں؟ مشہور سائنسدان ڈی گراس ٹائسن کے بقول ہمارا ڈی این اے چمپینزی بدروں کی ایک قسم کے ڈی این اے سے 98.9% ملتا جلتا ہے۔ ہم چمپینزی سے صرف 1% مختلف ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا فرق اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک گھٹنوں کے بل چلتے 8 ماہ کے بچے اور ایک دانا انسان کا۔ ٹائسن کے الفاظ ہیں، فرض کریں کسی اور سیارے پر ایک مختلف مخلوق ہے جو اگر ہم سے صرف 1% ہی زیادہ ارتقاء یافتہ ہوئی تو ہمارے بڑے بڑے سائنسدان ان کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے ہمارے سامنے بندر ہیں۔ خود بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر زندگی اس طرح وسیع و عریض اور عظیم و بسیط کائنات میں موجود ہے تو وہ مخلوق ہم سے کئی گنا زیادہ ذہین و فطین اور باشعور ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جب مریخ پر پانی دریافت ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کے پروفیسروں کا کہنا ہے کہ ایک عرصے سے سیارہ زمین کی چوٹی یعنی گرین لینڈ میں رہتے ہوئے قدیم ترین چٹانوں اور پرانے پتھروں میں زندگی کے اجزاء تلاش کر رہے ہیں۔ سیارہ زمین جب وجود میں آ رہا تھا تو بالکل آغاز میں یہ ایک بہت بڑا گرم آگ کا گولا تھا، کسی پگھلے ہوئے مادے جیسے مواد کا گولا۔ یہ مواد اتنا گرم تھا کہ کسی بھی قسم کے نامیاتی مادے کے لیے اتنے زیادہ درجہ حرارت میں زندہ رہنا ناممکن تھا۔ جب یہ مواد ٹھنڈا ہوا تو اس وقت زندگی کے جراثیموں سے خالی سمندر اور بنجر چٹانوں کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر سٹیون ایک ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی چٹانوں کو خود تلاش کیا جن میں کسی نامیاتی کیمیائی مواد کا وجود سرے سے ناپید ہے،
اور یہ ایسی چٹانیں بھی ہیں جن میں زندگی کبھی بھی پیدا نہ ہو سکتی تھی، یعنی زمین کی قدیم ترین کیمیائی ساخت زندگی کے لیے نامناسب نہیں بلکہ ناممکن تھی۔ اسی مقدمہ کی بنیاد پر ڈاکٹر سٹیون کا خیال ہے کہ زندگی زمین پر شروع نہیں ہوئی بلکہ کہیں اور سے شروع ہوئی۔ ڈاکٹر سٹیون کے الفاظ یہ ہیں: میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ خلا نامیاتی مواد سے بہت زیادہ مالا مال ہے، سو یقیناً زندگی خلا سے زمین پر وارد ہوئی ہے، اور چونکہ زمین خلا سے فقط 30 سے 50 میل کی دوری پر ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ زندگی کے جراثیم خلا سے نازل ہوئے کسی صورت غلط نہیں، بلکہ یہی درست ترین جواب ہو سکتا ہے۔ مریخ ہمارے ساتھ والا پڑوسی سیارہ ہے، جبکہ سائنسدان مریخ پر پانی دریافت کر چکے ہیں، یعنی زندگی کے امکانات تو ہمارے اپنے سورج کے سیاروں پر بھی نمایاں ہیں، پھر دیگر ستاروں کے سیاروں کو کیوں کر بنجر کہا جائے؟ ابھی ہم زمین سے باہر نکل ہی کتنا پائے ہیں۔ جب ناسا نے مریخ پر پانی دریافت ہونے کی خبر نشر کی تو جہاں بہت سے لوگ چونک گئے، وہاں کئی لوگوں نے اسے جھوٹی خبر قرار دیا۔ میں سوچتا ہوں کولمبس کے وقت بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ امریکہ دریافت کرنے والے کولمبس، 1492 سے لے کر چاند پر قدم رکھنے والے نیل آرمسٹرانگ 1969 تک، نظر دوڑائیے، ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے۔ آہستگی کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کو انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن تیزی کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والی کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی خبر آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ آج کا انسان سائیکل اور موٹر سائیکل کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ ایجاد نہیں ہے، گھر کا آئٹم ہے، اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، پوچھتا تک نہیں کہ یہ کیوں چلتی ہے، کیسے چلتی ہے۔ وہ ٹی وی کے ساتھ بڑا ہوا ہے، اسے کیا ضرورت برقی مقناطیسی لہروں کے بارے میں متجسس ہونے کی؟ خبریں آتی جا رہی ہیں۔ ارتقاء کا تقاضا ہی یہی ہے کہ سب کچھ غیر محسوس طریقے سے ہو، کوئی نہ کوئی چونکے، کوئی نہ اچھلے، جو ہو رہا ہے بس روٹین لگے اور پتہ ہی نہ چلے، یہاں تک کہ نسلوں کی نسلیں بدل جائیں، ایک نو سے دوسری نو کا ظہور ہو جائے۔ ہم نے اپنے آس پاس لاکھوں تبدیلیوں کا نوٹس کبھی نہیں لیا، تو ہم ایک خبر کا نوٹس خاک لیں گے کہ مریخ پر پانی دریافت ہو چکا ہے۔ ہم برائلر چکن کھاتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا تک نہیں۔ بابا، یہ خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کے بل پر انسان کی ایجاد کی ہوئی مخلوق ہے۔ ہمارے آس پاس ہزاروں قسم کی نئی نئی سبزیاں اور پھل روز پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان پر کبھی غور نہیں کرتے۔ روز کا کام کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے ہم چپ چاپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا آج ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، مسلسل میسجنگ، کالز، گیمز اور پتہ ہی نہیں کیا کیا اس کے ذریعے ممکن ہے۔ انٹرنیٹ اسی موبائل پر چلتا ہے، اور پوری کائنات ہر شخص کے ہاتھ میں کسی کھلی کتاب کی طرح سما جاتی ہے۔ ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ ارتقاء ہو رہا ہے، اسی کو تو ارتقاء کہتے ہیں۔ بہرحال مریخ پر پانی دریافت ہو چکا ہے۔ مریخ پر 95.97% کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ پودوں کی خوراک ہے۔ کارل ساگان نے اپنی کتاب کاسموس میں مریخ پر آبادکاری کا ایک قابل عمل منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق مریخ کے قطبین پر برف موجود ہے، اور مریخ پر قدرتی نہروں کا نظام بھی ہے۔ مریخ کے بڑے گڑھے سمندر بھی بن سکتے ہیں اگر قطبین پر کسی طرح گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کر کے اس برف کو پگھلانا شروع کر دیا جائے تو مریخ کے دریا اور نہریں پھر سے بہنے لگیں گی، اور جلد ہی مریخ کے گڑھے بھر کر سمندر بن جائیں گے۔ اگر مریخ پر ہر طرح کے پودوں کے بیج یعنی سیڈز شاور کر دیے جائیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ڈرون ہیلی کاپٹرز کی مدد سے مریخ پر مختلف بیجوں کی بارش کر دی جائے، اور اگر کسی طرح وہاں ایک بھی پودا پیدا ہو جائے تو وہ پودا کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بطور خوراک استعمال کرنا شروع کر دے گا، جس کے نتیجے میں خود بخود آکسیجن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوئی ایک بھی پودا اگنے کی دیر ہے، پھر تو جنگل کے جنگل اگ جائیں گے، کیونکہ مریخ پر پانی وافر مقدار میں موجود ہے۔ جنگل اگ گئے تو مریخ کی فضا بدل جائے گی، اور جلد ہی ساری فضا کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بجائے آکسیجن سے بھر جائے گی۔
تب ان پودوں کی زندگی کے لیے مریخ پر ایسے جانداروں کا وجود ضرور ہوگا جو کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کر سکیں۔ کارل ساگان کا یہ منصوبہ تو خاصا پرانا ہے۔ اس وقت بھی صرف مریخ کے نہری نظام کی تصویر ہمارے پاس تھی۔ اس وقت پانی دریافت نہ ہوا تھا، اب تو مریخ پر پانی دریافت ہو چکا ہے، اور اس کے لیے سائنسدانوں کو ایک نئی امید پیدا ہو گئی کہ ممکن ہے مریخ پر پہلے سے زندگی موجود ہو یا کبھی موجود رہی ہو۔ چونکہ وہاں کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ ہے، سو ہو سکتا ہے کہ مریخ پر زندگی کی کوئی اور شکلیں ہوں۔ بعض سائنسدانوں کو تو مریخ پر بیکٹیریا کے فوسلز بھی نظر آ گئے ہیں۔ کیوریوسٹی ایک وہ روبوٹ ہے جو ہم انسانوں نے مریخ پر بھیجا تھا۔ اب وہ کئی سال سے مریخ کی سطح پر اکلوتے انسانی نمائندے کی حیثیت سے موجود ہے اور دن رات کام کر رہا ہے۔ کیوریوسٹی ایک ایسی مشین ہے جو مریخ کی سطح کے مختلف نمونوں یعنی سیمپلز کا جائزہ لیتی ہے۔ مریخ کی مختلف تصاویریں زمین پر موجود انسانوں کو مسلسل بھیجتی رہتی ہے۔ ایسی ہی تصویروں میں ایک تصویر اس عجیب و غریب شے کی ہے جسے بعض سائنسدان بیکٹیریا کا فوسل سمجھ رہے ہیں۔ مریخ پر زندگی نہ بھی ہو تو انسان وہاں زندگی پیدا کر دے گا۔ مریخ کے علاوہ اور بہت سے ایسے سیارے ہیں جہاں پانی کے ہونے کی توقعات ہیں اور زندگی کے ہونے کی بھی۔ ان میں زحل کا ایک چاند بہت معروف ہے جہاں برف کے سمندر ہیں۔ اس برف کے نیچے کیا دنیا آباد ہے، ابھی ہمارے لیے یہ جاننا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر زندگی موجود ہو۔ اس پر تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ چاند کے بعد انسان نے کسی اور سیارے کا سفر نہیں کیا۔ چاند پر انسان نے 1969 میں قدم رکھا تھا، آج 50 سال ہو گئے، آج تک دوبارہ کوئی مشن کسی اور سیارے کے لیے روانہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کے بعد سب سے نزدیک مریخ اور زہرہ یعنی وینس ہے۔ زہرہ یعنی وینس سورج کے نزدیک ہونے کی وجہ سے بے پناہ گرم ہے، جبکہ مریخ پر جانے کی تیاری کرتے کرتے ہمیں 5 دہائیاں گزر گئی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریخ پر جانے والا کوئی بھی مشن 7 مہینے تک خلا میں سفر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کے بعد سے اب تک کوئی مشن نہیں بھیجا جا سکا۔ 7 ماہ تک بغیر گریوٹی یعنی کشش ثقل کے رہنا انسانی جسم کے لیے ناممکن کی حد تک مشکل کام ہے۔ زمین پر کشش ثقل ہے، ہمارے جسم کی ہڈیاں کشش ثقل کی وجہ سے قائم رہتی ہیں۔ اگر 7 ماہ کے لیے نیچے سے کشش ثقل کو ہٹا دیا جائے تو ہماری ہڈیاں خود بخود اوپر سر کی جانب اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گی اور انسان 2 پاؤں والی مخلوق کی بجائے ہڈیوں اور گوشت کی ایک گٹھڑی بن جائے گا۔ اس کے علاوہ مریخ پر اترنا، پھر وہاں کچھ دن رہنا اور پھر واپس آنا، یہ سب اتنے مشکل سوالات ہیں کہ انسان ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن آفرین ہے انسان کی عظمت پر کہ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ 2024 میں مریخ پر پہلا انسانی مشن بھیجا جا رہا ہے۔ آج 2023 ہے، گویا صرف 1 سال بعد مریخ کی طرف پہلا انسانی مشن روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ یک طرفہ مشن ہے، یعنی وہ لوگ جو مریخ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس مشن کا ایک نام جہاں مارس 1 ہے وہاں 1 وے مارس مشن بھی ہے۔ اس پر تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ 7 ماہ تک خلا میں سفر کر کے مریخ پر اتریں گے۔ ان کے جسموں کو زیرو گریوٹی کے اثرات سے کسی طرح بچایا جائے گا۔ اس کے لیے وہ دن رات مصنوعی زیرو گریوٹی میں جسمانی مشقتیں کر رہے ہیں، ایسی مشقتیں جو دوران سفر زیرو گریوٹی میں کی جائیں گی تاکہ ہڈیاں اپنی جگہ قائم رہیں۔ یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تو وہاں باریک پلاسٹک شیشے کی ایسی عمارات بنائیں گے جس میں پودے اگائے جا سکیں گے تاکہ وہاں قیام کے لیے مستقل طور پر آکسیجن کا بندوبست ممکن بنایا جا سکے۔ عمارت سے باہر نکلنے کے لیے انہیں ہمیشہ آکسیجن والا ماسک پہننا پڑے گا۔ وہ ساری زندگی اسی طرح گزار دیں گے۔ پوری دنیا میں سے 100 لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ان میں سے صرف 4 لوگوں کو بھیجا جائے گا
تربیت پانے والوں میں سے ایک لڑکی نے مختلف فورمز پر بتایا کہ وہ مریخ پر پہنچ کر ماں بننا چاہتی ہے، یعنی مریخ پر پہلی ماں۔ حالانکہ بعض ماہرین نے اس مشن پر تبصرہ کرتے ہوئے شدید ترین خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے یہ مشن امپاسبل ہے۔ ایک جرمن سائنسدان نے کہا کہ مریخ پر مارس 1 کے قافلہ کے پہنچنے کے چانسز صرف 30% اور وہاں پہنچ کر زندہ رہنے کے 60% ہیں، لیکن اس کے باوجود مارس 1 دن دگنی رات چگنی ترقی اور جوش و خروش کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔